الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ ترجمہ: خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ بری بات کا بیان کرنا، پھیلانا اور لوگوں سے کہتے پھرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی پر کوئی ظلم ہوا ہو تو وہ اپنی مظلومیت ظاہر کرنے کے لیے ظالم کا ظلم اور زیادتی بتائے تو یہ جائز ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد بھی ہو جائے گی اور خود ظالم کو بھی اپنی زیادتی اور بدنامی کا احساس ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ ظلم سے باز آ جائے گا۔ اس آیت کے عموم میں یہ سب باتیں شامل ہیں کہ کسی کی غیبت کی جائے، کسی پر بہتان باندھا جائے، کسی کے عیب اور گناہ کو ادھر ادھر بیان کیا جائے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اگر کسی کا کوئی عیب اور گناہ معلوم بھی ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اسے ادھر ادھر اڑائے اور پہنچائے۔ بہت سے لوگوں کو غیبت کرنے اور دوسروں کی پردہ دری کرنے اور گناہوں کو مشہور کرنے اور ادھر ادھر لیے پھرنے کا ذوق ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی بربادی کرتے ہیں اور اپنے لیے ہی معاملات کو بہت خراب کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ آخرت میں اپنے لیے عذاب تیار کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے کوئی زیادتی ہو جائے، اول تو بہتر ہے کہ اسے معاف کر دے۔ اگر معاف کرنے کی ہمت نہیں تو بدلہ لے سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مظلومیت کا بدلہ بقدر مظلومیت ہی لیا جا سکتا ہے۔ اگر بدلہ لینے والے نے زیادتی کر دی تو اب وہ ظالم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جو بھی کوئی شخص بری بات کو پھیلائے گا، اچھے برے کلمات کہے گا، اس کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے۔ اور جو کوئی بھی شخص کسی پر ابتداءً یا جواباً ظلم اور زیادتی کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے درمیان فیصلے فرما دے گا۔ اگر مظلوم نے نہ معاف کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ ہی بدلہ لینے والا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو کچھ کہیں، ان سب کا گناہ اس پر ہے جس نے گالی گلوچ شروع کی تھی، جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ جب مظلوم نے اگر تو پھر زیادتی کر دی تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، کیونکہ جتنے بدلے کی اجازت تھی وہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ترجمہ: اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو تو خدا بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص معاف کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے بڑا مرتبہ ہے، یہ دنیا اور آخرت میں اس کی عزت بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جنہیں میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ صدقے کی وجہ سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوگا، اور جس کسی بندے پر کوئی ظلم کیا گیا، جس پر اس نے صبر کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دے گا، اور جس کسی نے مخلوق سے سوال کرنے کا دروازہ کھول دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دے گا، یعنی وہ ہمیشہ فقیری ہی میں رہے گا۔ جس قدر بھی مال جمع کر لے اس کا فخر ختم نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے اللہ اس کی پوشیدہ چیزوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا، اور جو شخص اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرما لیتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔